ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ایک استاد صاحب وہ پڑھا رہے ہیں کلاس میں اور اچانک انہیں درد کا احساس ہوتا ہے، وہ زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب جوان اچانک ہو تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ایک نیچرل رسپانس ہے کہ وہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں لوگ، وہ ایک رسپانس سا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا اور میں اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ Now the important issue is sudden heart attack۔ اچانک یہ جو دل کا دورہ پڑ جائے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ جو ریسرچ ہے کارڈیولوجی کی جو 2018 میں کی گئی، یاد رکھیے 20 سال سے لے کر 29 سال تک کے جو لوگ ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی شرح کتنی ہے؟ 1 لاکھ میں صرف 2 افراد، اور اس سے لے کر 39 ایئرز تک ہارٹ اٹیک کی شرح کتنی ہے؟ 1 لاکھ میں سے صرف 16 افراد۔ لیکن پچھلے 10 سالوں میں اس ایج بریکٹ کے اندر ہارٹ اٹیک میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، بالخصوص 55 سال کے لوگوں میں ہارٹ اٹیک یا مائیوکارڈیل انفارکشن وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ویسے ایوریج ایج پہلا ہارٹ اٹیک وہ 65 کو اور 72 سال کی عمر میں خواتین کے اندر زیادہ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے؟ دل کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے، یعنی جو نالیاں خون کی ہیں ان کے اندر گند جم جاتا ہے، کچرا جم جاتا ہے، جس کو بیڈ کولیسٹرول، جیسے آپ کے گھر کے اندر پانی کی جو نالیاں ہیں ان میں کچرا جم جائے تو پانی نہیں آئے گا یا کم آئے گا، اسی طرح دل کو اگر صاف خون اور آکسیجن نہیں ملے گی تو دل رک جائے گا، کام کرنا بند کر دے گا۔ اسی سچویشن کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ یہ جو سڈن ہارٹ اٹیک ہے، یعنی اچانک نوجوانوں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس میں ایک ہارٹ کنڈیشن ہے کہ جسم میں کچھ چل رہا تھا اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ تو علامات اور رسک فیکٹرز جو دل کے دورے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھا جائے، اور سڈن ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ وہ فیملی ہسٹری بھی ہے۔ اس کی سمپٹمز یا علامات کیا ہیں؟ بعض تو مائلڈ ہیں، کم ہیں، چھوٹی ہیں، بعض سویر ہیں، بہت شدید علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی علامت بھی نہیں سامنے آتی، جیسا کہ استاد صاحب کے اس ویڈیو تھے، اچانک ہی دل کا دورہ پڑ گیا۔ ایک علامت تو چیسٹ پین ہے، بڑا پریشر پڑ گیا سینے پہ، جیسے ہاتھی بیٹھ گیا ہے، سب جکڑا ہوا ہے، ٹائٹنس ہو گئی ہے، کھنچ رہا ہے، ایسی درد اور بے چینی جو کندھے، بازو، گلے، جبڑے، دانتوں میں، سینے کی طرف یا پیٹ کے اوپر کی طرف آ رہی ہے، ٹھنڈے پسینے، تھکاوٹ، دل کی گھبراہٹ، اچانک چکر آنا، الٹی آنا، سانس اکھڑنا، اور عورتوں میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے جس میں چبھتی ہوئی درد وہ گلے میں یا سینے کے اندر وہ محسوس کر سکتی ہے۔ کچھ کو یہ اچانک ہو جاتا ہے، 1 مہینے سے آ رہی ہوتی ہیں، 1 ہفتہ پہلے آتی ہیں، کچھ دن پہلے آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور اب رسک فیکٹرز، یعنی یہ چیزیں اگر آپ میں ہیں تو رسک تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کی عمر 55 سال سے زیادہ ہے۔ نمبر 2، اور بہت بڑی وجہ، وہ ہے تمباکو نوشی۔ یاد رکھیے، آپ کا سگریٹ پینا یا کسی طرح کا تمباکو نوشی کرنا وہ آپ کو تو متاثر کرتا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں کو وہ بھی شدید متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اگر کافی عرصے سے آپ کو ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہی، یہ سیلاب کی طرح ہوتا ہے، یعنی سیلاب اتر تو جاتا ہے لیکن جب اترتا تو پیچھے بڑی تباہی مچا جاتا ہے۔ اور اگر ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ اور شوگر یہ سب کچھ اکٹھا ہے تو یہ پھر بڑا گندا سنڈروم بن جاتا ہے جو دل کے دورے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر موٹاپا ہے، اوبیسٹی، یہ بھی رسک فیکٹر ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے اس کو بھی اس کا علاج رکھنا چاہیے۔ شوگر، چکنائی، نمک وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، سٹریس رہتا ہے بہت زیادہ، غصہ آتا ہے، منشیات کا استعمال ہے، تو اٹیک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی وجہ آج کے دور میں وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں چلنا، دوڑنا، بھاگنا، کھیلنا یہ کتنا کم ہے، جبکہ پہیوں پہ زندگی گزر رہی ہے، گاڑی پر، موٹر سائیکل کے اوپر، لفٹ کے اوپر زیادہ زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں آج کے جدید دور کے اندر کتنا کم ہو گیا۔ پہلے آج سے 50 سال پہلے ہمیں کھانا کھانا ہوتا تھا چل کے جاتے تھے، پانی پینا ہوتا تھا چل کے جاتے تھے دوست۔ اب یہ سب آن لائن ہو گیا، سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا تو چلنا پھرنا کم ہو گیا۔ بہرحال ان سب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، میڈیکلی ریکمینڈڈ ہے، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، اس کی تربیت ہمارا اسلام بھی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں سے اگر کچھ بھی نہ ہو، وقت اگر آ گیا ہے، سانسوں کا کوٹا جو ہم لے کر آئے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ سڑک پر، دسترخوان پر، ہسپتال کے بستر پر، کالج یونیورسٹی پر یا دریا کے بیچ کھڑے ہوئے، جو سانسوں کا کوٹا ہم لے کر آئے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ بس تیار رہیں، ہم سب اس موت کی لائن میں کھڑے ہیں،
सारे अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ जैसा भी है उस मौत की लाइन में खड़े हैं, कोई आगे पीछे भी नहीं हो सकता, लाइन छोड़ के भाग भी नहीं सकता, वक्त आ गया तो जाना होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो रील आती है, जो वीडियो आती है, ये बार बार हम देखते रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आ रही होती है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बार बार देखते रहने से इंसान नफ्सियाती तौर पे ट्रैप हो जाता है और ये बड़ा जरूरी है कि उसका दिमाग रिलैक्स रहे। जब वो बार बार उस चीज को देखेगा ना, उसके जिस्म पर वो तारी होना शुरू हो जाएगी। और अब सबकी ख्वाहिश है कि वो गेम में इन रहे, उनकी भी टाइमलाइन के ऊपर, उनके भी व्हाट्सएप के जरिए वो चीज जाए और कुछ नहीं बनकर जाए, तो अब सच झूठ सब मिल गया और अब आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखिए, एक होता है रिएक्शन और एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या है कि बस कह दिया फौरन ही कुछ कह दिया, बाद में पछताते रहे, कोई तहकीक नहीं की, बस कह दिया। और रिस्पॉन्स ये कैलकुलेटेड होता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि पहले चीज को देखा, समझा, माहिर से उसकी ओपिनियन ली, फिर अपना कोई रद्द अमल दिया जो कैलकुलेटेड होता है। तो गलत बात को आगे फॉरवर्ड ना कीजिए, इससे अवाम में डाउट्स बढ़ते हैं, कंफ्यूजन बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है। माजी में भी एक वाकया हुआ, बहुत बड़ा मैच हो रहा था, इतने लोग थे, दरमियान में एक खिलाड़ी को एकदम से दिल का दौरा पड़ गया। अब रिएक्शन क्या हुआ कि लोग रो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसका कोच जो था उसने रिस्पांस दिया, उसने टीम को बुलाया, टीम ने वहां आकर अपना मामला किया और उसको दोबारा रिवाइव किया और वो बंदा दोबारा फिर खेलने भी आ गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि जी कौन से टेस्ट करवाए जाएं या क्या किया जाए, तो अब इसके लिए आप मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता करें। बहरहाल लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपके जिस्म में चर्बी जम तो नहीं रही। इसके अलावा ईसीजी कराई जा सकती है। ब्लड शुगर जरूर करवा लें, शुगर के मरीजों को दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने किडनी टेस्ट करवा लें, गुर्दे फेल होते हैं, साथ दिल के फेल होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फौरन ऐसा करें, जल्द अज जल्द मरीज को अस्पताल की इमरजेंसी ले जाएं, किसी अलामत को हल्का ना समझें। याद रखिए, ये गोल्डन पीरियड होता है। आम तौर पे अगर जल्दी मेडिकल मिल जाए तो चीजें रिवाइव हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबको लंबी नेकियों भरी अच्छी जिंदगी अता फरमाए।